اسلام میں صبر کا صلہ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام میں صبر کا کیا مقام ہے اور اس کا صلہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا صبر کا ذکر آیا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔ صبر کی اہمیت اور تعریف۔ صبر کا مطلب ہے مشکلات، آزمائشوں اور تکالیف کے وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرنا۔ یہ نہ صرف مشکلات کے وقت تحمل سے کام لینا ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکیوں پر قائم رہنا بھی صبر میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں صبر کا مقام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ آیت 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان وال صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ صبر اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور اللہ ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ احادیث میں صبر کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کی اہمیت کو کئی مواقع پر بیان کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملے اور وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی زندگی میں ہر حال میں خیر ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، بس صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ صبر کا صلہ۔ اسلام میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ سورہ الزمر کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ خود گننے کے بغیر عطا کریں گے، یعنی ان کا اجر بے انتہا ہوگا۔ صبر کی اقسام۔ اسلام میں صبر کو 3 اہم اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اطاعت میں صبر، عبادات اور نیکیوں پر عمل کرنے میں صبر کرنا، معصیت سے صبر، گناہوں اور برے اعمال سے بچنے میں صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر، زندگی کی مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں میں صبر سے کام لینا۔ صبر کی مثالیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں کئی ایسے عظیم لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو صبر کی بہترین مثال ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام جو شدید بیماری میں مبتلا رہے لیکن کبھی بھی اللہ کی رضا پر شک نہیں کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک مشکلات اور تکالیف برداشت کی لیکن ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ صبر کے فوائد۔ صبر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے اللہ کی محبت حاصل کرنا، دل کا سکون اور اطمینان، مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ، جیسا کہ سورہ الشرح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی مدد اور صبر کی تلقین۔ آخر میں صبر کرنے والوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔